إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مرسلات کا نام اس کی پہلی آیت والمرسلات سے ہی رکھا گیا ہے. اس کا زمانہ نزول جو ہے یہ ابتدائی دور ہے مکہ معظمہ کا. اس سے پہلے کی دو صورتیں سورہ قیامہ اور سورہ دہر، اور اس کے بعد کی دو صورتیں سورہ نبا اور سورہ نازیات، اگر ہم ایک ہی سٹریچ میں پڑھتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی دور میں، یعنی بالکل ابتدائی دور میں نازل کردہ صورتیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا، قسم ہے ان کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں. والعاصفات عصفا، اور جو تیز چلتی ہیں تیز چلنا. والناشرات نشرا، اور ان کی جو پھیلانے والی ہیں پھیلانا. والفارقات فرقا، اور جو جدا کرنے والی ہیں جدا کرنا. فالملقیات، پھر جو ڈالنے والی ہیں ذکرا، ذکر کو. عذرن او نذرا، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر. انما توعدون لواقع، بے شک جو تم وعدہ کیے جاتے ہو البتہ وہ واقع ہونے والا ہے. یہ جو 5 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے یہاں پر، اس کے بارے میں مختلف مفسرین کی مختلف رائے ہے. یہاں جو ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے یہاں پر ہوائیں ہی لکھا گیا ہے اس کو. مفسرین کے بارے میں اس میں جو اختلاف ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ آیا یہ 5 مختلف چیزیں ہیں جن کی یہ صفات ہیں جن کی قسم اللہ تعالیٰ نے یہاں کھائی ہے یہاں، یا پھر ایک ہی چیز کی صرف جو ہے وہ 5 صفات، ایک ہی چیز کی 5 مختلف صفات بیان کی گئی ہیں. تو ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد ہوائیں ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ترجمے میں واضح ہے. دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، کیونکہ فرشتے جو ہیں ان کے بھی یہی کام ہے. وہ بھی آلموسٹ اسی طرح سے، اگر آپ ہواؤں سے ریلیٹ کرتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہوائیں جو ہیں ان کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں. اسی طرح فرشتوں کے اندر بھی یہ صفات پائی جاتی ہیں، اور فرشتوں کے لیے بھی ملائکہ جو ہیں اس کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. گرامیٹکلی ملک واحد ہوتا ہے، لیکن اس کی جب ہم پلورل بناتے ہیں تو ملائکہ کے اینڈ پہ گولتا آنے کی وجہ سے اس کے لیے پھر مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. تو بعض نے کہا کہ یہ فرشتے ہیں. اور تیسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ پہلے 3 سے مراد تو ہوائیں ہیں اور باقی 2 سے مراد فرشتے ہیں. اور چوتھا گروہ یہ کہتا ہے کہ 2 سے مراد ہوائیں اور 3 سے مراد فرشتے ہیں. اور ایک گروہ کی رائے یہ بھی ہے کہ پہلے سے مراد ملائکہ رحمت ہے اور دوسرے سے مراد ملائکہ عذاب، اور باقی 3 سے مراد قرآن مجید کی آیات ہیں. تو بات دراصل یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا اس پہ غور کریں تو ایک ہی سلسلہ کلام میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ صفات بیان کرتے ہیں، جیسے سورہ عادیات ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں گھوڑوں ہی کے بارے میں بات ہوئی، انہی کی صفت بیان ہوئی. پھر اسی طرح ہم نے پیچھے فرشتوں کے بارے میں بھی پڑھا، اور وہ کنٹینیوسلی جیسے سورہ نازیات ہے، ٹھیک ہے، آگے آئے گی انشاءاللہ، اس میں فرشتوں ہی کی بات ہوئی تھی. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، وہ ساری جو ہے وہ فرشتوں ہی کا ذکر ہے. تو یہاں پر بھی جو سب سے قرین از قیاس رائے لگتی ہے وہ یہی لگتی ہے کہ یہ ہواؤں کی بات ہو رہی ہے، اور یہ تمام صفات جو ہیں وہ ہواؤں کی ہی ہیں. یا پھر یہ کہ اگر فرشتوں کی لے لیں تو پھر فرشتوں ہی کی ہیں، یعنی 2 مختلف چیزوں کی جو ہے وہ صفات بیان نہیں کی گئی. تو خواہ یہ ہواؤں کی صفات ہوں یا فرشتوں کی صفات ہوں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ان پر. اور جواب کس چیز پر قسم کھائی ہے؟ جواب قسم کیا ہے اس کا؟ انما توعدون لواقع، بے شک جو تم وعدہ کیے جاتے ہو البتہ واقع ہونے والا ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ
جو جس چیز سے جس عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے تمہیں، جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے، یعنی قیامت اور آخرت، وہ واقعہ ہونے والی ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور، جو عذرن او نذرا ہے، ٹھیک ہے، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم ہوائیں اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو کبھی تو آپ دیکھیں کہ ہواؤں کے رک جانے سے قحط کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اور دل جو ہے وہ نرم ہوتے ہیں، اور لوگ اللہ سے توبہ استغفار کرنے لگتے ہیں، اور کبھی یہ ان کے اوپر باران رحمت لے کر آتی ہیں، بارشیں برستی ہیں، تو لوگ اللہ کا شکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، بعض اوقات ان کے اندر جب طوفانی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو یہ دلوں میں خوف پیدا کر دیتی ہیں، پھر تباہی کے ڈر سے لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے ڈراوے کے طور پر، لوگوں کو سمجھانے کے طور پر ان کی قسم کھائی گئی ہے، اس کی کیفیت کو۔ اگر آپ فرشتے لیتے ہیں تو فرشتوں کے ساتھ بھی یہی ہے کہ اگر وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے، اور کس طرح سے وہ اپنے کام جو ہیں وہ کرتے ہیں، تیزی سے کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے حکم سے جو ہیں وہ اس لوگوں پر، قوموں پر عذاب بھی لے کر آئے، اور اللہ کے حکم سے جو ہیں وہ بادلوں کو بھی چلاتے ہیں، اور رحمتیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لے کے اترتے۔ تو دونوں طریقے سے یہ جو قسم کھائی گئی ہے کہ یہ تم لوگوں کے لیے عذر یا ڈراوے کے طور پر ہیں، یعنی تمہیں یا تو تم جو ہے وہ ان کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع کر لو، اگر نہیں رجوع کرتے تو پھر کیا ہے، انما توعدون لواقع، قیامت ضرور قائم ہوگی، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ تو قرآن کریم میں یہ اسلوب آپ نے بارہا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس کلام کا پڑھا ہے کہ ایک چیز کی قسم کھائی جاتی ہے، اور اس قسم سے پھر ریلیٹڈ جواب قسم آتا ہے، اور یہاں پر چونکہ قیامت کی بات آ رہی ہے، اور قیامت جو ہے اس سے ڈرانے کی بات آ رہی ہے کہ اصلاح کے طور پر ان کو بتایا جائے کہ تم اپنی ان عقائد سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت سے باز آ جاؤ اور اصلاح کر لو، کیونکہ ایک وقت یہ آنے والا ہے کہ قیامت قائم ہو کے رہے گی۔ اور پھر دوسرا آپ دیکھیے کہ جس طرح ہوائیں جو ہیں یہ آتی ہیں اور پولینیشن کا کام کرتی ہیں، جیسے پہلی آیت دیکھیں نا، والمرسلات عرفا، قسم ہے ہواؤں کی جو چھوڑی جاتی ہیں متواتر، پھر فالعاصفات عصفا، اور وہ جو تیز تیز چلتی ہیں، والناشرات نشرا، وہ جو پھیلانے والی ہیں، کیا پھیلا رہی ہیں ہوائیں، ٹھیک ہے، پولنس پھیلا رہی ہیں نا، ایک کیا اس کو آپ بولتے ہیں، پودوں کی جو جس سے پھل پھول پیدا ہوتے ہیں، پولنس جو ہوتے ہیں، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتی ہیں اور وہ پودے اگتے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک جگہ پودا اگتا ہے، اور پھر وہ بڑا ہوتا ہے، اور پھر پھل پھول دیتا ہے، اور پھر ایک سیزن آتا ہے کہ یہی ہوائیں، جیسے خزاں کا موسم ہوتا ہے تو ان پودوں کے درختوں کے پتوں کو جھاڑ کے لے کے چلی جاتی ہیں، اور پھر بہار کا موسم آتا ہے تو یہی ہوائیں دھیمی ہوتی ہیں اور پولینیشن ہوتی ہے، اور پھر دوبارہ سے جو ہے وہ پھل پھول آتا ہے، پودے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ زندگی بعد از موت کے اوپر بھی ایک دلیل ہے، یا سمجھ لیجیے کہ ایک مثال کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے کہ جس طرح تم اپنی آنکھوں سے مردہ زمین کو زندہ ہوتے دیکھتے ہو، اس کے اندر سے پھل پھول نکلتے دیکھتے ہو، کیا پتہ چلتا ہے ہوا سے کہاں سے بیج آیا اور وہ وہاں پر پودا جو ہے وہ کھل گیا۔ اور عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی نیچرل گرینری ہوتی ہے، وہ یا خود رو پودے ہوتے ہیں، ان کو کبھی بھی آپ خود پلانٹیشن ان کی نہیں کرتے، وہ خود بخود اگتے رہتے ہیں۔ اچھا، ہم بات یہ کر رہے تھے کہ وہ جس طرح وہاں پر زندگی نظر آتی ہے اور مردہ زمین میں سے پھل پھول نکل آتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی جگہوں پر آخرت کے لیے اسی چیز کی مثال دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب مردہ زمین کو زندہ کر سکتے ہیں، اسی طرح جب انسان مر جائیں گے تو ان کو بھی دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ہوگا کیا؟ فَإِذَا النُّجُومُ، پھر جب ستارے طُمِسَت، مٹا دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان کھولا جائے گا۔ ایک اور جگہ آتا ہے سورہ نبا میں کہ آسمان جو ہے وہ دروازے دروازے ہو جائے گا، بالکل کھول دیا جائے گا۔
وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے. کیسے ہو جائیں گے پہاڑ؟ روئی کے گالوں کی طرح، رنگین روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسول مقرر وقت پر لائے جائیں گے. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے مؤخر کیے گئے. لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے. قیامت کا یہ جو منظر ہے، بہت دفعہ یہ آخری جو صورتیں ہیں، اس سے پیچھے بھی آپ نے پڑھا اور آگے 30ویں پارے میں بھی سورہ جو ہے سورہ انفطار ہے، اور اسی طرح سورہ تکویر ہے، اور یہ ساری جو ہیں یہ قیامت کے مناظر دکھاتی ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر رحم کریں. یہ اتنے خوفناک مناظر ہیں کہ آپ اس کو سوچ نہیں سکتے. ایک چھوٹا سا زلزلہ ہم سہ نہیں سکتے. ایک زلزلے کی جو کیفیت ہے، اس میں جس طرح دل پھٹ جائیں. قیامت کی کیفیت یہ بھی ہے نا کہ اس دن حلق میں قلوب یومئذ واجفہ، ایسے زلزلے آئیں گے کہ دل جو ہے وہ حلق میں آ جائیں گے، کانپیں گے اس دن دل. تو ستارے مٹا دیے جائیں گے سے مراد کیا ہے کہ وہ جو بار بار زلزلے آئیں گے زمین کے اوپر، تو وہ جو تباہی ہوگی وہ صرف زمین پہ نہیں ہوگی، وہ اس پورے جو سسٹم ہے نا ہمارا پورا یونیورس کا، وہ سارے کا سارا ڈسٹروائے کر دیا جائے گا، سارے کا سارا ختم کر دیا جائے گا. جیسے یہ زمین پہلے وجود میں آئی تھی، اسی طرح اس زمین کو ختم کر دیا جائے گا. ستارے جو ہیں ان کی روشنی ختم ہو جائے گی، اور آسمان جو ہے اس کو باقاعدہ کھول دیا جائے گا، اور پرے کے پرے فرشتوں کے اتریں گے. اور اسی زمین کے اوپر، اس ایک حدیث کے مطابق جیسے یہاں سے پہاڑ بھی ختم کر دیے جائیں گے نا، اور آگے آپ پڑھیں گے کہ سمندر جو ہیں وہ پھٹ پڑیں گے، سمندر جو ہیں وہ بھڑک جائیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ ختم ہو جائیں گے سمندر بھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو حشر کا میدان ہے وہ اسی زمین کے اوپر لگایا جائے گا، اور اس زمین کو پھیلا دیا جائے گا، اور یہ بالکل ایک سیدھی سفید روٹی کی طرح پھیل جائے گی. تو پھر اول و آخر جن و انس اس کے اوپر جمع کر دیے جائیں گے، اور اس وقت پھر رسول جو ہیں ان کو مقررہ وقت پر لایا جائے گا. رسولوں کی حاضری کے وقت سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب حشر کے میدان میں انسانوں کو پیش کیا جائے گا تو ہر قوم کے رسول کو گواہی دینے کے لیے وہاں پہ پیش کیا جائے گا. ساتھ میں لوگ جب گروہ در گروہ ہو جائیں گے، مومنین ایک طرف ہو جائیں گے، تو ان کی جو رہنمائی کر رہے ہوں گے وہ ان کے رسول کر رہے ہوں گے. جیسے ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعض کے ساتھ تو ہزاروں لوگ ہوں گے، اور بعض کے ساتھ لاکھوں لوگ ہوں گے، بعض کیسے ہوں گے اور بعض کیسے ہوں گے، اور کچھ کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہوگا. کسی کے ساتھ، کسی رسول کے ساتھ 2 لوگ ہوں گے، کسی کے ساتھ 4 لوگ ہوں گے، لیکن بعض کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا. تو یہ وہ وقت ہوگا جس وقت رسولوں کو گواہی کے لیے پیش کیا جائے گا حشر کے میدان میں. اور اس وقت جو ہے وہ یہ سب سے بڑی حجت ان کے اوپر قائم کر دی جائے گی اللہ کی طرف سے، کہ یہ ثابت کر دیا جائے گا کہ وہ اپنی جو نافرمان لوگ ہیں، جو گمراہ لوگ ہیں، وہ اپنی روش کے ذمہ دار خود تھے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو خبردار کرنے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی. اور یہ مختلف مقامات پر ہم تفصیل سے پڑھ آئے کہ کس طرح ان کے اوپر حجت تمام کی جائے گی. اور یہ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، کس دن کے لیے یہ مؤخر کیے گئے تھے؟ یعنی فیصلے کے اس دن کے لیے جس میں ان کا فیصلہ ہونا تھا کہ یہ جس دن کو جھٹلا رہے تھے وہ واقعی قائم ہونے والا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور کیا چیز بتائے آپ کو کہ یوم الفصل ہے کیا، فیصلے کا دن ہے کیا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. تو بات دراصل یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں فیصلے کے دن کے آنے کی خبر کو جھوٹ سمجھتے تھے، اور دنیا میں یہ سمجھتے تھے کہ کبھی بھی اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی نہیں کرنی پڑے گی، وہ سب کے سب لوگ اس دن
ان رسولوں کے سمیت وہاں پر حاضر ہوں گے اور وہ ان کے سامنے کھول کے رکھ دیا جائے گا. کیوں پہلے یہ نہیں کیا گیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے نا کہ یہ رسولوں کی حاضری کا وقت اور یہ سارا نظم و نسق یہ اس دن کے لیے ہی جو ہے وہ روک کے رکھا گیا تھا، فیصلے کے دن کے لیے. ورنہ یہ تو دنیا میں بھی فیصلہ مانگتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو دنیا میں مہلت دی. تو اس دن پھر جب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے حشر کے میدان کو اور میزان کو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس عدالت کو، تو اس دن پھر ان جھٹلانے والوں کے لیے کوئی خیر نہیں ہوگی. اس دن ان جھٹلانے والوں کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے. اس دن پھر ان کے لیے کوئی خوش کرنے والی چیز نہیں ہوگی، کوئی بھی ان کے لیے آسانی نہیں ہوگی. الم نہلک الاولین، کیا نہیں ہم نے ہلاک کیا پہلوں کو؟ یعنی آخرت کے حق میں یہ تاریخی استدلال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اسی دنیا میں اپنی تاریخ کو دیکھ لو کہ جن قوموں نے آخرت کا انکار کیا کر کے اس دنیا کو ہی اصل زندگی سمجھ لیا تھا، اور اس دنیا میں ظاہر ہونے والے نتائج جو خیر اور شر تھا، جو فائدے تھے، جو نقصان تھے، انہی کو بس حاصل زندگی بنا لیا تھا، اور اسی کے پیچھے جو ہے وہ سارے اپنا فوکس کر لیا تھا انہوں نے، اور آخرت کو بالکل بھلا دیا تھا. کیا ہم نے ان کو ہلاک نہیں کیا؟ کیا وہ تباہ برباد ہو کے نہیں رہ گئے؟ تو دنیا میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے بالآخر اس کی تباہی ہوتی ہے. ثم نتبعہم الآخرین، پھر ہم پیچھے لاتے ہیں ان کے بعد والوں کو. وہ تو دنیا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا، اور پھر ان کی جگہ اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو لے کر آیا. اسی طرح جب یہ دنیا پوری کے پوری ختم کر دی جائے گی تو پھر دوبارہ سب کو اٹھا کر بٹھایا جائے گا، دوبارہ سب کو زندہ کیا جائے گا. تو تاریخی ایویڈنس بھی اس کے اوپر موجود ہے. اگر انسان غور کرنا چاہے تو اس کو سمجھ آئے گی کہ قیامت کا قائم ہونا اور فیصلے کا دن کا قائم ہونا اور نیکوں کو ان کا اجر ملنا اور ظالموں کو ان کی سزا ملنا یہ بہت ہی ناگزیر ہے، یہ لازمی ہے، یہ ہونا ہی ہے. کیونکہ دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ جن قوموں نے اللہ کے خلاف بغاوت کی تھی، جنہوں نے اللہ کے رسولوں کے جھٹلایا تھا، اللہ نے ان کو ختم کر دیا، اور ان کی جگہ سروائیول کس کو ملا؟ اسی قوم کے مومنوں کو. پھر آہستہ آہستہ ان کے جب نسلیں آگے بڑھی تو ان کے اندر خرابی پیدا ہوئی، پھر رسول بھیجے گئے، اور پھر جنہوں نے انکار کیا ان کو مٹا دیا گیا. قوم نوح سے اگر آپ شروع کریں تو قوم نوح میں سے کون سے لوگ بچے تھے؟ کن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی تھی؟ جو رسول پر ایمان لائے تھے. وہ 72 یا 82 لوگ تھے، اور انہی سے پھر آگے نسل انسانی چلی. انہی میں پھر قوم عاد آئی، ارم کے بیٹے عاد کی قوم جو ان کے نام سے متصف تھے. یہ سارے سروائیول تھے، یہ سارے اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے لوگ تھے. لیکن پھر جب انہی کے اندر سرکشی پیدا ہوئی تو پھر ان کو سزا ملی. تو سزا اور جزا کا یہ کرائٹیریا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی دکھایا ہے. اسی طرح یہ ایک دلیل بن جاتی ہے کہ بغیر سزا اور جزا کے ایسے ہی لوگوں کو چھوڑ دینا یہ حکمت کے خلاف ہے. تو قیامت کا دن، فیصلے کا دن قائم ہو کر رہے گا. ٹیکنیکلی یہ ایک ضروری چیز ہے. کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. اب آپ دیکھیے گا کہ بار بار جو ہے یہ جملہ جو ہے ویل یومئذ للمکذبین، اس کو بار بار جو ہے وہ ریپیٹ کیا جائے گا. جھٹلانے والا جو ہے، جو زندگی بعد از موت کے امکان کو صریح ہوتے ہوئے جھٹلا رہے تھے لوگ، تو اس کو مذاق میں اڑا رہے تھے. اب وہ جو ہے اس دن چاہیں گے کہ ان کو واپس لوٹا دیا جائے، اور وہ اللہ کے رسول پر ایمان لے آئیں، اور وہ نیک ہو جائیں، اور وہ صدقات دیں، اور وہ
خیر اور بھلائی میں آگے بڑھ جائیں، لیکن اس دن پھر ان کو کوئی موقع نہیں ملے گا، اس دن ان کے لیے صرف ہلاکت ہے۔ تو یہ جو بار بار یہ جملہ رپیٹ ہوگا، یہ گویا ایک طرح سے سخت سخت تنبیہ انہیں کی جا رہی ہے، جو آخرت کو نہیں مانتے، آخرت کو جھٹلا دیتے ہیں، ان کو سخت تنبیہ کی جا رہی ہے بار بار ریپیٹڈلی کہ اپنے خیالات کو، اپنے ایمان کو، اپنے اعتقاد کو درست کر لو۔ آخرت کے بارے میں جو جو آخرت کو وہ یا تو مان ہی نہیں رہے، یا پھر ان کا عقیدہ درست نہیں ہے آخرت کے بارے میں، تو اس کو درست کر لو۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت ہی کے لیے ایک اگلی دلیل ان کو دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا نہیں ہم نے پیدا کیا تمہیں پانی سے ایک حقیر، فجعلناہ فی قرار مکین، پھر رکھا ہم نے اسے ایک ٹھکانے میں مضبوط، الی قدر معلوم، ایک وقت تک معلوم، فقدرنا، پھر اندازہ کیا ہم نے، فنعم القادرون، اور کتنے اچھے ہیں ہم اندازہ کرنے والے۔ انسان کی پیدائش کی مثال، اور قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ہم یہ پڑھ کے آئے کہ انسان اگر اپنی پہلی پیدائش پر ہی غور کر لے تو پھر اس کو حیات بعد از موت کو سمجھنے اور اس کی کیفیت کو سمجھنے اور اس کو ماننے میں کوئی مشکل لاحق نہیں ہوتی۔ اور یہاں پر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں قدر معلوم کے، تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ مدت مقرر مدت تک، بلکہ اس میں یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ اس کی مدت اللہ ہی کو معلوم ہے۔ یعنی کس بچے کے متعلق کسی ذریعے سے بھی انسان کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ وہ کتنے مہینے، کتنے گھنٹے، کتنے دن، کتنے منٹ، کتنے سیکنڈ ماں کے پیٹ میں رہے گا۔ آپ کو ڈاکٹر ایک وقت دیتی ہیں اور اس ٹائم پر جو ہے وہ بیبی جو ہے وہ ڈیلیور نہیں ہوتا، اس تاریخ پہ ڈیلیور نہیں ہوتا، اس سے پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو مقرر وقت ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اسی طرح قیامت کا بھی ایک وقت جو مقرر ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ تو انسان اگر اپنی پہلی پیدائش پہ غور کرے، کس طرح وہ ایک حقیر پانی کی بوند، اور وہ حقیر پانی کی بوند کہاں سے آئی؟ اگر ہم سوچتے رہیں اور پیچھے جاتے چلے جائیں تو حضرت آدم کی پیدائش تک پہنچ جائیں گے۔ تو حضرت آدم کو کس نے پیدا کیا تھا اور کس چیز سے پیدا کیا تھا؟ تو جو رب مٹی سے انسان کو پیدا کر سکتا ہے، وہ رب جو مٹی پیدا کر سکتا ہے، تو کیا وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا انسان کو مرنے کے بعد؟ ایک اور جگہ قرآن کریم میں آتا نا کہ جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا، پہلی پیدائش دی تمہیں، تو کیا وہ اس چیز پر قدرت نہیں رکھتا کہ وہ تمہیں دوبارہ زندہ کر دے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو آج ہم اپنے اعمال، اپنے افعال کو درست کر لیں، یہی وقت ہے، اس کے بعد موقع نہیں ملے گا۔ اچھا، بات ہو رہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے، تو جھٹلانے والوں میں ایک تو یہی ہے جیسے مشرکین مکہ تھے جو یہ کہتے تھے کہ آخرت قائم نہیں ہوگی، اور ان کے اندر مختلف عقائد تھے، جیسے ہم پہلے بھی ہم نے بارہا پڑھا کہ بعض تو کہتے تھے کہ قیامت قائم ہی نہیں ہونی، بعض کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے بت ہیں، جو ان کے معبود تھے سو کال، یہ ہماری شفاعت کریں گے اللہ کے پاس۔ بعض کہتے تھے کہ اگر قیامت قائم ہو بھی گئی، اول تو ہونی نہیں، ہو بھی گئی، تو وہ رب جس نے دنیا میں ہمیں اتنا نوازا ہے، کیا وجہ ہے کہ وہ پھر آخرت میں ہمیں سزا دے گا؟ وہ تو ہم سے بہت خوش ہے جس نے ہمیں دنیا میں یہ سب کچھ دے رکھا ہے۔ تو یہ تینوں قسم کے عقیدے جو ہیں یہ آخرت کو جھٹلانے کے ہیں، یعنی عقیدہ آخرت درست نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہم منہ سے نہیں جھٹلا رہے اور عمل سے جھٹلا رہے ہیں، ایک چیز ہمیں پتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہم اپنے عمل کے ذریعے اس چیز کو جھٹلا رہے ہیں کہ ہم اس کے لیے جواب دہ بھی ہیں۔ مثال کے طور پر مال، کچھ طریقے ایسے ہیں جس کو تجارت میں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا، ٹھیک ہے؟ اب ہم جب مال کماتے ہیں، ویسے تو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جب ہم مال کماتے ہیں، ٹریڈنگ کرتے ہیں، تو ہم انہی طریقوں پہ کرتے ہیں۔
سود کھاتے ہیں، ناجائز منافع کماتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، اسی طرح کے بہت سارے کام کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا پھر کہ ہم آخرت پر ایمان کا اقرار تو کر رہے ہیں لیکن عمل کے ذریعے ہم اس کی تکذیب کر رہے ہیں، اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے بار بار یہ جملہ آ رہا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ آج اگر ہم کسی کا حق مار کر کوئی کام کرتے ہیں تو دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ ہماری پکڑ نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلے کا دن جو ہے وہ اس کا ایک وقت مقرر کیا ہے۔ یہ دنیا فیصلے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ تو اس میں تو ہو سکتا ہے ہماری پکڑ نہ ہو اور ہم یہی سوچتے رہیں کہ بس اللہ ہم سے بہت راضی ہے اور ہم بہت جو کچھ کر رہے ہیں بس بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، یا یہ کہ ہم دوسروں کے ساتھ جو ہے جس طرح کے دوسرے عمل کر رہے ہیں اور ہم سوچیں گے یہ بھی تو کر رہے ہیں، ان پہ کون سی پکڑ آئی ہے، ان پہ کون سا عذاب آیا، تو اس کا مطلب ہے یہ ٹھیک ہی ہوگا۔ تو آج اگر ہم اپنے عمل کے ذریعے جھٹلائیں گے تو وہ جو فیصلے کا دن ہے جس سے واپس نہیں پلٹنا ہم نے، جس سے ہم نے وہ جو دروازہ ہے جس سے ہم نے ہمیشگی کی زندگی میں داخل ہونا ہے، وہاں سے پھر ہلاکت شروع ہو جانی۔ اور یہ دروازہ کون سا ہے؟ موت۔ موت وہ دروازہ ہے جو آپ کو اس دنیا کی زندگی سے اگلی دنیا کی زندگی کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے، موت ایک چینج آف فیز آف لائف ہے، زندگی کی ایک صورت کو بدلنے کی کا ایک مرحلہ ہے بس۔ اس کے بعد پھر انسان برزخ کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے اور برزخ کی زندگی کے بعد پھر وہ ہمیشگی کی زندگی میں چلا جاتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی زمین کی مثال دیتے ہیں، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، اور کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی، أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ زمین جو ہے آپ دیکھیں کہ اس کے اندر، یہ زمین کے اندر اگر ڈی کمپوزرز نہ ہوتے تو جتنے جاندار مرتے ہیں ہر سیکنڈ میں زمین کے اوپر، اتنا تعفن پھیل جاتا کہ ہم میں سے کوئی بھی سانس تک نہ لے سکتا۔ تو زمین کو اللہ تعالیٰ نے سمیٹنے والی بنائی۔ الم نجعل الارض کفاتا، کس کے لیے کفایت کرتی ہے؟ احیاء، اس کے سینے پر زندہ بھی رہتے، جو زندہ ہیں جو جاندار ہیں وہ بھی اسی سے حاصل کرتے ہیں، اپنی خوراک، اپنی غذا، اپنی پناہ گاہیں اسی کے اندر بناتے ہیں۔ وہ امواتا، اور جو مر جاتے ہیں وہ پھر اسی کے اندر سمٹ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ زمین کی اس صفت سے میرے دل میں ایک بات پیدا ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ یہ زمین جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ مخلوق جو ہے، اس کا سینہ کتنا بڑا ہے، یہ ہر چیز کو اپنے اندر سمو لیتی ہے، ہر ایک کو اپنے اندر جگہ دیتی تھی، کافر ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، مومن ہو، نام کا مسلمان ہو یا پریکٹسنگ مسلم ہو، جانور ہو، جانور میں خطرناک جانور ہو یا مویشی جانور ہو، فائدہ دینے والے جانور، ہر ایک کو یہ اپنے اندر اپنے سینے میں سما کے رکھی اور مسلسل ان کو فائدہ دے رہی ہے، مسلسل ان کو فائدہ دے رہی ہے۔ اور پھر جب وہ اسی کا سینہ چیرتے ہیں، اسی کے اوپر فساد کرتے ہیں، تب بھی یہ ان کے لیے کفایت ہی کرتی چلی جاتی، اور پھر جب مر جاتے ہیں پھر اسی کے اندر دفنا دیے جاتے ہیں، یہ پھر ان کو سمیٹ لیتی ہے، انہیں باہر نہیں اگل دیتی کہ تم نے میرے سینے پر ایسے اور ایسے اللہ کی نافرمانیاں کی تھی، تو یہ ان کو باہر نہیں اگل دیتی، سمیٹ لیتی ہے ہر ایک کو۔ اور مومن جو ہوتا ہے نا، مومن وہ ایسے ہی خیر خواہ ہوتا ہے، ہر وقت دینے والا۔ کھجور کے درخت سے مثال پڑی تھی نا ہم نے مومن کی، جو ہر ایک کو سمیٹ لیتا ہے، ہر ایک کی برائیاں اور اچھائیاں جو ہیں ان کے اوپر فوکس کرتا ہے، برائیاں جو ہیں ان کے اوپر پردہ داری کرتا ہے۔
خیر جتنی اس کے اندر ہوتی ہے وہ دوسروں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، جان ہو یا مال ہو، علم ہو یا ہنر ہو، وہ دوسروں کو فائدہ ہی پہنچاتا رہتا ہے۔ اور پھر جب کوئی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرتا ہے تب بھی وہ اس کے لیے اپنی باہیں کھلی رکھتا ہے، وہ پھر بھی اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، وہ پھر بھی اس کے لیے جو ہے اس کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ اور جب کوئی ظلم زیادتی کرنے کے بعد پلٹ کے واپس آتا ہے، پھر اس کو وہ اپنے سے دور نہیں کرتا وہ مومن، بلکہ پھر اس کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ پھر کوئی اس کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرتا ہے، وہ پھر اوپن آرم اس کو جو ہے اپنے اندر سما لیتا ہے۔ تو کتنی مماثلت ہے مومن میں اور زمین کی اس کیفیت میں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور بنائے ہم نے اس میں پہاڑ، شام خاتن بلند و بالا، وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور پلایا ہم نے تمہیں پانی میٹھا۔ اب یہ پھر سے لوگوں کو اللہ کی نعمتیں یاد کرا کے اور زمین کی یہ کیفیت بیان کر کے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سسٹم آف لائف چلا رہے ہیں، زمین کا زندگی کا یہ چکر زمین کے اوپر چلا رہے ہیں، پانی مہیا کر رہے ہیں، خوراک مہیا کر رہے ہیں، زمین کے اوپر جو ہے وہ بلند پہاڑ بھی ہیں اور گہرے سمندر بھی ہیں۔ یہ سارا نظام زندگی جس رب نے پیدا کیا تو وہ اس کو ایک بار ختم کر کے دوبارہ سے جاری کر دینے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو اپنے ارد گرد اتنی کھلی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی حساب کتاب کو جھٹلاتے تھے، جو اتنی کھلی نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود بھی اللہ کی پکڑ سے بے خوف تھے، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کے رسولوں کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے تھے، تو اس دن ان کے لیے کوئی خیر نہیں ہوگی، اس دن ان کے لیے ہلاکت ہی ہے، بربادی ہی ہے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو طرف اس کے جو تھے تم سب جھٹلاتے۔ اب قیامت کے دن ان کو اس طرف دھکیلا جائے گا جس عذاب کو یہ جھٹلاتے تھے، جس کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ہماری تو کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اس کے بارے میں ان کو دھکیل کر لے جایا جائے گا۔ اور مختلف مقامات پر قرآن کریم میں ہم نے پڑھا کہ 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں ان کو جکڑ دیا جائے گا اور ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پھر ان کو مختلف روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سر کے بالوں سے پکڑ کر کھینچ کے لے جایا جائے گا، کہیں پر آتا ہے کہ پاؤں سے گھسیٹ کر لے جایا جائے گا، کہیں پر آتا ہے کہ ان کو دھکے مار مار کے ذلیل اور رسوا کرتے ہوئے لے جایا جائے گا، اور کیا کہا جائے گا کہ چلو اس طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس طرف ایک سائے کے جو 3 شاخوں والا ہے، اور یہ کون سا سایہ ہے؟ یہ اس دھوئیں کا سایہ ہے جو جہنم میں ہوتا ہے۔ اور کل بھی ہم ایک سائے کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ وہ جنت کا سایہ تھا، جنت کے درختوں کا، اور وہ کتنا ٹھنڈک والا تھا۔ اور مجھے بڑی اچھی لگی تھی وہ بات کسی بہن کی جو انہوں نے کہی کہ جب ہم سانس لیتے تھے تو ٹھنڈ ہمارے اندر تک اتر جاتی تھی۔ اور یہ وہ سایہ ہے لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، جو نہ سایہ دینے والا ہوگا اور نہ شولوں سے بچائے گا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، اور بے شک وہ پھینکے گی چنگاریاں محل جتنی۔ وہ آگ جو بھڑکے گی، آپ میں سے کبھی کسی نے بھڑکتی ہوئی آگ دیکھی ہے لائیو؟ اس کا باقاعدہ ایک شور ہوتا ہے، تڑتڑاہٹ کا، ایک خوف ہوتا ہے اس آگ کا، اس کی ایک آواز ہوتی ہے، اور اس کے اندر سے جو چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں وہ اس آگ کو اور پھیلا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو جہنم کی آگ کی چنگاریاں ہوں گی، یہ کوئی ایسی چھوٹی چھوٹی سی نہیں ہوں گی جیسے کوئلے، آپ جب وہ ہوا دیتے ہیں جلتے ہوئے کوئلے کو تو اس میں سے چھوٹی چھوٹی چنگاریاں اڑتی ہیں، اس سے آپ خوف کھا کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی تو چنگاریاں جو ہیں وہ بڑے بڑے محلوں جتنی ہوں گی۔ کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ اونٹ ہوں زرد رنگ کے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہاں جہنم کی آگ کے شعلوں کو 2 طرح کی تمثیل سے ظاہر کیا گیا، محل اور جمال، بڑے بڑے گھر۔ یہ 2 چاہتے ہیں ہماری، بڑا گھر بڑی گاڑی،
یہی چاہتے ہیں نا، ان دو چیزوں کے لیے، اس لیوشنس کے لیے، اس آرام اور اس سکون کے لیے، نئی سے نئی گاڑی، بڑی سے بڑی گاڑی، بڑے سے بڑا گھر، اس سے بڑا گھر، انہی کے پیچھے ہم لوگوں کے حق مارتے ہیں، انہی کے پیچھے ہم مال کے حلال اور حرام کا جو ہے وہ احساس کیے بغیر اس کو کماتے ہیں یا خرچ کرتے ہیں۔ اسراف اور بخل کو ہم بھول جاتے ہیں، اپنے اپنے عزیز و اقارب میں موجود یتیم لوگوں کا، بچوں کا خیال نہیں کرتے، یا یہ کہ ان کا حق مارتے نعوذ باللہ، یا یہ کہ اپنے مساکین رشتہ داروں اور اپنے ارد گرد دوسرے مساکین اور اپنے پڑوسیوں کو ان کا حق دینے کو تیار نہیں ہوتے کہ یہ میرا مال ہے، میرا پیسہ ہے۔ ہم ایک کے بعد ایک سٹیپ آگے کی طرف جاتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو تمثیل دی ہے واللہ عالم، اتنی اس آگ کی کیفیت اللہ سبحانہ وتعالی ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن مجھے جو چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو یہی چیزیں، وہ جیسے ایک روایت ہے نا کہ جس سونے اور چاندی پہ زکوٰۃ نہیں دی جاتی تو قیامت کے دن اسی زیور کو پلیٹوں کی شکل میں جو ہے وہ بنا کر جہنم کی آگ پر دہکایا جائے گا، اور اس شخص کو جو ہے اس کی چہرے اور اس کے پہلوؤں کو اس سے جلایا جائے گا۔ تو یہی چیزیں، یہ محبتیں ہیں نا ہماری، یہ بڑا گھر، یہ بڑی گاڑی، ٹھیک ہے جو ضرورت کا سامان ہے، ایک رہائش گاہ جو ہے آپ کی، اور ایک آپ کی اچھی باعزت سواری، وہ آپ کا حق ہے، لیکن پھر اس میں کہیں رکنا ہی نہیں، اور ساری زندگی انہی چیزوں کے پیچھے حلال حرام کی تمیز کے بغیر گزار دینا، تو کہیں یہی چیزیں ہمارے لیے جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بن جائے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سب اگلوں پچھلوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے چھوٹوں کو جہنم کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھیں، کل مومنین مومنات کو اللہ تعالیٰ تمام غیر مسلموں کو بھی اسلام کے لیے ان کے سینے کھول دیں اور اس عذاب سے اپنی پناہ میں رکھیں۔ اس دن جب جہنم میں جانے والا دیکھے گا اور پھر اس کو یاد آئے گا کہ کس طرح کس کس کا حق مار کے اس نے یہ سب کچھ اکٹھا کیا تھا، تو وہ چاہے گا بھی کہ فدیے میں کچھ دے دے، تو اس کی نجات نہیں ہوگی، اس دن صرف ہلاکت ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور یہاں جو میں نے بات کی، یہ عمل کے ساتھ جھٹلانے والے ہیں، جو اپنے عمل کے ساتھ جھٹلاتے ہیں، جبکہ ہمیں پتا ہے کہ حرام کا ایک لقمہ جس کے پیٹ میں چلا گیا تو اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کی تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، ہمیں علم نافع عطا فرمائے، اور اس علم نافع کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس احسن طریقے سے جو اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور قبول کیا جائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے تمام زندہ کی اصلاح فرما دیں، اسی دنیا میں نرمی کے ساتھ ہمیں اس رستے پر چلائیں جو اللہ کی رضا کا راستہ ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔